السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، اقرا ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کے ذریعے خیر و برکت کے اور ہدایت کے فیصلے فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ تو ہم نے جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت نمبر 92 کو سمجھ لیا جو ہے، اور اس کی ترکیب میں جو ہے جاء وَلَقَدْ جاء اس کا بتا دیا۔ پہلے موسیٰ جو ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، بالبینات، بینات یہ بین سے ہے اور یہ اصل میں بیان سے بنا ہے، یعنی کھول کر کے بیان کرنا، کھول دینا، واضح کر دینا۔ اور یہ بینات جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی دلائل اور معجزات کے ہیں۔ ثم اتخذتم، اتخذتم یہ اتخذہ سے بنا ہے۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے اخذ کیا، اخذہ سے بنا ہے یہ۔ اور اتخاذ جو ہے، آپ کا اتخاذ کیا ہے جو ہے، تو یہ اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اتخاذ۔ تو یہ اتخذتم اسی سے بنا ہے اور اس کے معنی بھی وہی ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں کہ تم نے بنا لیا۔ العجل بچھڑے کو کہتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں۔ من بعدہ اس کے بعد، تو بعد کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے، یعنی اردو میں بھی ظالم استعمال ہوتا ہے۔ تو ظالم سنگولر کو کہتے ہیں اور ظالمون یا ظالمین جو ہے وہ پلورل کو کہتے ہیں۔ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 93، آیت نمبر 93 سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 پارہ نمبر 1، تفسیر اظہار القرآن کا پیج نمبر 166۔ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑی کو۔ کیا کہا ہم نے کہا خذو پکڑو تم، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو تم۔ تو اس پر تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا قالوا سمعنا، تم نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ اور پلا دیا گیا ان کو ان کے دلوں میں، العجل بچھڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، بئس ما کیا ہی بری ہے وہ چیز، یأمرکم کہ حکم کرتا ہے تمہیں، بہی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان رکھتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ معجزات کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی جو ہے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی اور توحید کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کرۂ ارض، یعنی یہ زمین کا جو گولہ ہے، زمین جو ہے کرۂ ارض جو ہے، اس پر ایک پہاڑی، مقدس پہاڑی ہے جسے طور کا نام دیا جاتا ہے۔ طور کا نام ہے، پہاڑی کا نام طور ہے جو ہے، کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکام پر جو ہے پابند کیا، وعدہ لیا، اور اس وقت ڈر کے مارے ان لوگوں نے وعدہ لے لیا، لیکن بعد میں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔
اب تھوڑا سا ایک دفعہ اور ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، یعنی طور پہاڑی کو۔ اب کیا مطلب اس کا کہ بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑی کو، تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا، پکڑو تم، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ تو قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور پلا دیا گیا ان کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑا، بکفرہم، ان کے کفر کی سبب، ان کے کفر کے سبب۔ قل بئس ما، آپ کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز، یأمرکم، کہ حکم کرتا ہے تمہیں اس کا، بہی، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو وہ مطلب یہ کہ جو ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑی کو جو ہے اٹھا لیا۔ یہ فزیکلی اس طریقے سے ہوا ہے، پریکٹیکلی طور پر اس طریقے سے ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو جو ہے میدان میں جس وقت یہ اکٹھا تھے، اس وقت طور جو پہاڑی ہے اس کو اٹھا لیا، اور بادل کی طرح، جیسے بادل آپ کے سروں پہ منڈلاتا ہے، اس طرح ان کے سروں پر لا کر کے طور پہاڑی کو کھڑا کر دیا۔ اور ان کو یہ کہا گیا اس وقت جو ہے کہ یا تو جو ہے تم اپنے انکار اور ہٹ درمی سے باز آ جاؤ، ورنہ اب یہ پہاڑی تمہیں جو ہے کچل ڈالے گی، یہ تمہارے اوپر گر جائے گی۔ تو اس وقت تو انہوں نے مان لیا، گڑ گڑائے، معافی مانگی جو ہے، اور بہت ہی تفصیل کے اندر یہ پہلے بتا چکا میں، تو بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ پہلے بتایا تھا میں نے کہ جو ہے یہ لوگ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرتے ہوئے ان کا جو ہے طریقہ کار یہ تھا کہ یہ یوں کر کے جو ہے دیکھتے تھے سجدے میں، مطلب آنکھیں جیسے نیچے ہونی چاہیے سجدے میں، تو یہ جو ہے سر یوں کر کے بھی دیکھتے تھے، نیچے کرتے تھے پھر یوں کر کے دیکھتے تھے۔ اب وہ کیا دیکھتے تھے؟ یہ جو ہے دیکھتے تھے پہاڑی کو، کہ یہ پہاڑی ابھی بھی ہمارے سروں پر ہے یا نہیں، ہم سجدے میں گر گئے، وہ پہاڑی ہٹی ہے کہ نہیں۔ اور آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ یا اللہ تو اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا، اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے ہٹا۔ لہٰذا آج بھی آپ ان لوگوں کے عبادت کا طریقہ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ جو ہے سر یوں کرتے ہیں، اپنا سجدے میں جب جاتے ہیں تو سر دوسری طرف کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے پہاڑی کو فزیکلی طور پر ان کے اوپر لا کر کے رکھا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا خذوا ما آتیناکم، کہ پکڑو تم اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوہ، قوت کے ساتھ پکڑو۔ تو فزیکلی پکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ تورات کے احکامات جو دیے گئے تم کو، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ اس پر، وہ مقصود ہے یہاں پر۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، واسمعوا، اور سنو تم۔ تو اب اس وقت تو انہوں نے سن لیا، لیکن آگے چل کے جب وہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹ گیا، یا عذاب تو نہیں لیکن یہ کہ وہ ڈر ان کے اوپر سے ہٹ گیا اور وہ پہاڑی ان کے اوپر سے ہٹ گئی، جو ہے کچھ دن یہ ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا، اور لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم مانتے نہیں، ہم چھوڑو جو بھی ہے۔ تو صاف ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا عبادت کرو جو ہے، اور وعدہ کر کے اسے توڑ دو، تو یہ ایمان بہت ہی بری باتیں سکھاتا ہے،
اور ایسا ایمان سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ بہت ہی بری چیز ہے وہ، یعنی یہ تمہارا اس قسم کا ایمان جو تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے، بچھڑے کی عبادت کا، اللہ کی نافرمانی کا، اور پہلے جو تذکرہ گزر چکا ہے نبیوں کو جھٹلانے کا، نبیوں کو قتل کرنے کا۔ یہ اگر تمہارا ایمان یہ دعوت دیتا ہے تو یہ کس قسم کا ایمان ہوا؟ اب تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں۔ اخذنا وَإِذ، اور جب اخذنا ہم نے اخذ کیا، ہم نے لیا، اردو میں بھی اخذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میثاق، میثاقکم، تو میثاق اور کم، کہ تم سے پختہ وعدہ۔ میثاق اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، میثاق اور وثوق۔ وثوق اور میثاق جو ہے اس کے معنی ہے پختگی، جو ہے پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ہے۔ وَرَفَعْنَا، رفعنا، یہ رفع جو ہے اٹھایا، نہ ہم نے بلند کیا۔ اردو میں بھی رفع کے معنی آتے ہیں، رفع، رافع جو ہے رفعت، یہ سب اسی سے بنتے ہیں۔ فوقکم، فوق تمہارے اوپر، فوق کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الطور پہاڑی کا نام ہے یہ۔ خذو، پکڑو تم، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، کہ پوری قوت کے ساتھ تم پکڑو۔ واسمعوا، اسمعوا، اچھا قوت اردو میں بھی قوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واسمعوا، سمع و بصر اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سننا اور دیکھنا۔ جو ہے آپ میں سے کئی کے نام ہوتے ہیں سامع یا سمیع، عبد السمیع، یہ نام ہوتے ہیں جو ہے۔ تو واسمعوا جو ہے اردو میں سمع اور سماع، سماع کے معنی سنانا، سننا جو ہے۔ تو سماع کے معنی سننا، واسمعوا اور سنو تم، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں معصیت جو ہے، معصیت اور عصیت، معصیت اور عصیت یہ دونوں اسی سے بنے ہیں، عصینا سے۔ عصینا یہ ہے ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا اور پلا دیا گیا ان کو، اشربو پلا دیا گیا ان کو جو ہے۔ تو اشربو یہ شرب سے ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں شرب، یعنی پینے کے معنی میں، شربت جو پینے کی چیز ہے، شراب جو ہے شراب کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں شراب جو ہے وہ ہمارے اردو کے شراب کے معنی میں نہیں آتی۔ اردو میں ہم شراب کہتے ہیں خمر کو، اس کے لیے عربی میں خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خمر کے اصل معنی ہیں اوڑھنی کے، خمر اور خمار جو ہے اس کے اصل معنی ہیں اوڑھنی کے۔ اوڑھنی وہ چیز ہے جو پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی خمر جو ہے آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں۔ تو اردو میں جو شراب کہتے ہیں، عربی میں وہ خمر کہتے ہیں، اور عربی میں جو شراب کہتے ہیں وہ ہر قسم کے شربت کو کہا جاتا ہے، ہر قسم کے پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو عربی کا شراب اور اردو کا شراب لفظ ایک ہی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے، یعنی پینے کے معنی میں، چاہے آپ پانی پئیں یا شربت پئیں، لیکن اردو میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دے، آپ کو نشہ آور کر دے، ان کے بارے میں۔ وَأُشْرِبُوا اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اردو میں قلب اور قلوب دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو ہے اقلاب بھی استعمال ہوتے ہیں، اقلاب بھی ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں العجل بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل بئس ما آپ کہہ دیجئے کیا ہی بری چیز ہے وہ، یہ بئس پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یأمرکم، یأمرکم جو تمہیں حکم کرتا ہی ہے، جو تمہیں جو ہے حکم کرتا ہے۔ اردو میں
بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یأمرکم یہ مضارع ہے، اصل یہ بنا ہے امر سے، امرا اس نے حکم کیا۔ امر جو ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، حکم کے ہی معنی میں آتا ہے۔ آپ کا کیا امر ہے، یعنی آپ کا کیا حکم ہے یا کیا معاملہ ہے۔ امر الہی یعنی قضاء الہی جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، امر الہی کہ خدا کے حکم سے، تو یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہی آیت ہے ماشاءاللہ۔ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 15 منٹ باقی ہیں۔ اگر کوئی فون کر کے بات کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے لائنیں آن کرتے ہیں ہم، اور 15 بھی نہیں 10 منٹ کے قریب سمجھ لیجئے باقی ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم دعا بھی کریں گے تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، امت کیا بلکہ انسانیت پوری دنیا، اس بارے میں دعا بھی ہوگی۔ تو اگر کوئی اس پروگرام کے حوالے سے یا تفسیر کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ اقرا ٹی وی کے نمبر پر فون کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کال آئے تو مجھے بتا دینا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 94۔ بہت ہی مختصر آیت ہے اور امید ہے کہ آج اس کو کور کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ پیاس باقی رہ گئی اس میں تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو کور کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت، قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، کون سا گھر؟ الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے یہاں، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سوائے اور لوگوں کے، سوائے اور لوگوں کے، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے سے تھوڑا سا جو ہے آپ کو وہ ہوگا یار بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اور ترجمہ کرتے ہیں۔ قل ان کانت آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہے، لکم الدار الآخرہ تمہارے لیے گھر آخرت، عند اللہ خالصتاً اللہ کے یہاں خالص طور پر، من دون الناس سوائے اور لوگوں کے، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی آپ کہہ دیجئے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بقول تمہارے جو ہے عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے ہے، بلا شرکت غیر جو ہے، تو تم تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے تو دکھلاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ جو میں نے آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، بنو اسرائیل کا، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا اور ہے، اور یہ ماننا ہے ان کا کہ جنت ہمارے لیے ہے، آخرت ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، آخرت ہمارے لیے۔ کیا مطلب کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے کا مطلب یعنی پوچھئے ان سے کہ اگر آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے یہاں خالصتاً خاص طور پر، کیا مطلب خالصتاً؟ مطلب یہ کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس سوائے اور لوگوں کے، یعنی کسی کے لیے نہیں ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تمہارے مذہب والوں کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے تو آج موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، تم مرنے کے لیے تیار ہو کر کے دکھاؤ تم۔ تو جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اپنی موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں گھبراتے، ان کا یہ پکا یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو آئے گی انشاءاللہ جو ہے، اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے، لہٰذا وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ لیکن یہ لوگ
اور دیگر مذاہب کے لوگ موت سے بہت گھبراتے ہیں، موت سے بہت گھبراتے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہوتا کہ آخرت کا گھر خالص طور پر ان کے لیے ہے، پیورلی صرف ان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ موت سے نہ گھبراتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ کے تو دیکھیں ذرا، ان سے کہیں تو کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے دکھا دو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، چاہے یہ دعا کر لو کہ یا اللہ ہمیں اچھی موت دے دے، تیرے دین کی خدمت میں جو ہے ہمیں تیرے راستے میں کی موت دے دے، یہ دعا کر کے تو دکھاؤ۔ یہ دعا یہ لوگ ہرگز نہیں کریں گے۔ ترکیب کر لیتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے وہ، یہ کانا سے ہے اور کانت جو ہے اس کا فیمنن ہے، لکم تمہارے لیے، آخری 5 منٹ باقی ہیں، کوئی کال اگر نہیں آتی ہے تو ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے یہاں خاص طور پر جو ہے۔ اب لکم تمہارے لیے الدار، دار گھر کے معنی جو ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انگریزی زبان میں بھی بعض الفاظ وہ اردو اور عربی سے لیے گئے ہیں، انگلش لینگویج میں بھی بعض لفظ جو ہے وہ عربی سے لیے گئے ہیں۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دار، دار فلاں، دار آخرت جو ہے، دیار غیر، دار اور دیار جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی غیر ملک، غیر کے گھر۔ تو دار جو ہے، دار اصل میں کہتے ہیں دروازے کا جو فریم ہوتا ہے اس کو جو ہے، اور اسی سے لے کر کے انگلش میں ڈور کہتے ہیں، ڈور جو ہے۔ تو انگلش میں بھی کچھ الفاظ ہیں جو عربی سے ملتے جلتے ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ کہ جو ہے جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہاں یہ تو دار اور ڈور جو ہے ملتا جلتا ہے، چونکہ دار کے اصل معنی جو دروازے کا جو فریم ہوتا ہے اس کے معنی ہے، چوکھٹ اردو میں کہتے ہیں، میں تیرے چوکھٹ پہ آیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں۔ تو تیرے در پہ آیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے گھر کے اندر آیا ہوں، تیرے در پر، یعنی تیرے دروازے پر جو ہے۔ تو در ہوتا ہے وہ چاہے وہ مطلب یعنی محراب کی شکل کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ جو ہے دروازے کی شکل کا بنا ہوا ہو، چاہے اس پر دروازہ لگا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو فریم سا بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو یا اینٹوں کا بنا ہوا ہو یا جو ہے پتھر کا بنا ہو، جو بھی جی۔ تو یہ ہے بہرحال جو ہے آخرت، آخرت ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عند اللہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خالصتاً خاص طور پر، خالص طور پر، خالص یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، تمنو تمنا کرنا، اردو میں بھی تمنا جو ہے، الموت موت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کنتم صادقین، صادقین یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، چلتے ہیں کالر کی طرف۔ ہیلو السلام علیکم۔ چلیں بولیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی امام قاسم صاحب، آپ کے جذبہ انسانیت کے قربان جاؤں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور صحت کے ساتھ، اور آپ کے نور نظر رختے جگر آپ کے سائے تلے پھولے پھلیں، خوش خرم رہیں۔ میں اللہ کے فضل سے پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ اور آج تیسرا ہفتہ بھی ڈونیشن دینے ہوں گی، میرے لیے دعا کریں، آپ کی الخیر دن دونی رات چوگنی ترقی کرے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ بہت، آپ کی کال آئی، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔
جی بھائی، ہیلو، لائن پہ ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ، شکریہ بہت۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، اور جو حالات ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے جو ہے آسانی اور سہولت فرمائے۔ جیسا یہ آخری آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں ہے، تو یہ آج کے دور کے حساب سے بھی ہمارا یہ سبق ہے کہ موت سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ جو ہے اصل یہ کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔